ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لوليه والصلاة والسلام على أهلها أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سود مع قوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم. رواہ ابو یعلا فی مسندی. محترم خواتین اسلام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہم کو بہت قیمتی اور اہم سمجھا ہے، ہماری عزت اور آبرو کو اہمیت دی ہے، اسی لیے ہم کو پردے کا حکم دیا. چھپائی وہی چیز جاتی ہے جس کو اہم سمجھا جاتا ہے. آرٹیفیشل زیورات طاق اور الماری میں پڑے رہتے ہیں، مگر سونا اور ڈائمنڈ چھپا کر رکھا جاتا ہے. ہماری سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا کر حجاب میں رکھیں. گھروں سے بلا سخت ضرورت نہ نکلیں. اگر نکلنا ہی پڑ جائے تو مکمل حجاب بغیر میک اپ اور سنگھار کے نکلیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ کی عزت اور آبرو سب سے قیمتی ہے. حج بڑی اور مقدس عبادت ہے. عورت کے پاس حج کے لیے پیسہ ہو مگر ساتھ میں جانے والا کوئی محرم یعنی آبرو کا محافظ نہ ہو تو اس عورت کو حج پر جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ آبرو زیادہ قیمتی ہے. باپ، بھائی، بیٹا انتقال کر جائے، جنازے میں شرکت نہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ جذبات سے زیادہ قیمتی آبرو ہے. عیدگاہ میں یادگار اور پرمسرت مجمع ہوتا ہے. عورت سے عیدین کی نماز موقوف کر دی گئی کیونکہ آبرو زیادہ قیمتی ہے. جمعہ کی نماز ملت کی شان ہے مگر اس میں شرکت سے روک دیا گیا کیونکہ خواتین کی شان ان کی آبرو، عزت، پاک دامنی اور حیا ہے، اور یہ سب چیزیں باہر نکلنے سے خطرے میں پڑ جاتی ہیں. اسی لیے تمام اجتماعات تمام عبادات، اجتماعات اور مقدسات میں شرکت سے عورت کو چھوٹ دے دی گئی ہے. معزز خواتین، اسی طرح اسلام دشمن طاقتوں نے مسلم خواتین کو اس مسئلے میں یہ کہہ کر بہکایا ہے کہ اسلام عورتوں کو بندشوں میں جکڑ کر، گھروں میں قید کر کے، نقاب و حجاب کی پابندیوں میں رکھ کر عورت پر ظلم کر رہا ہے. لیکن کیا آپ بہنیں دیکھتی نہیں کہ نقاب و حجاب میں رہنے والی عورت اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے معاشرے اور اپنے خاندان میں کس قدر عزت و وقار اور احترام کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے؟ سچائی یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں عورت کو بکنے والا سامان بنا دینا چاہتی ہیں، اور اسلام عورت کو ایک انمول بیش قیمت گوہر اور ڈائمنڈ بنا کر رکھنا پسند کرتا ہے. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس کا نظریہ پسند کرتی ہیں. محترم خواتین اسلام، ایک اور غلط فہمی آپ دور کر لیں. بعض عورتیں اور بعض خاندان یہ کہہ کر پردے سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ نسب، کہ ہم وزادار اور عزت والے لوگ ہیں یا اعلیٰ نسب برادری کے لوگ ہیں. ہماری عورتیں سمجھدار، بھروسے مند اور عزت والی ہیں، اسی لیے وہ پردے سے بچنا چاہتی ہیں. سنیے، یہ وہ اعلیٰ نسب لوگ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پردے کو غریب، مفلس، تنگ دست عورتوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. وہ کان کھول کر سنیں. اللہ نے جب پردے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی،
اپنی بیویوں، بیٹیوں اور صحابہ کی بیویوں سے فرما دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ دوسری جگہ نبی کی بیویوں کو بطور خاص فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں قرار و سکون اختیار کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ رب ذوالجلال نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں کو پردے کا حکم عرش اعظم سے بھیج رہا ہے۔ کیا کسی خاندان کی عورتیں نبی کی بیویوں سے زیادہ وزعدار، زیادہ عزت والی، زیادہ غیرت مند اور بھروسے کے لائق ہیں؟ اب تک نہیں اور قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ پردہ، نقاب و حجاب عزت کی نشانی اور غیرت کی پہچان ہے، پاک دامنی کی علامت اور تقوی و پرہیزگاری کی شناخت ہے، اور یہ عورت کی وہ عظیم صفات ہیں جن سے نبی کی گھرانے کی عورتوں کو اللہ نے آراستہ اور مزین کیا، اسی لیے ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ پیغام بالکل صاف ہے، جو نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور صحابہ کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ جانا چاہے وہ نقاب و حجاب کو اپنائے، اور جو ان سے دشمنی، نفرت و عداوت دکھلانا چاہے وہ شیطان کے اشارے پر جہاں چاہے جیسے چاہے جائے، گھومے پھرے، رہے سہے زندگی گزارے۔ ہاں یہ طے ہے، تباہی اس کا مقدر، رسوائی اس کا نصیب اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ ہمیں دختران نبوت، امہات المؤمنین اور صحابیات کا چلن اور اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم خواتین اسلام، آئیے اب ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ بستی گنگا کے کنارے آباد ہے۔ دریائے گنگا برادران وطن کے معبودوں میں سے ایک طاقتور اور شکتیشالی معبود شمار ہوتا ہے، اسی لیے اس کے کناروں پر بت پرستی، پوجا، ہون، پھول، مٹھائیاں، چڑھاوے اور پہناوے کے ساتھ ساتھ شرک کے نعرے، بتوں کے جیکارے، گھنٹوں، شنکھوں، بھجن اور کیرتن کی دھنوں کا شور برپا رہتا ہے۔ میں یہاں موجود ملت کی غیرت مند خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہمیں بت پرستوں کے ان مشرکانہ اعمال میں شریک ہونا چاہیے؟ مجھے معلوم ہے آپ کہیں گی ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کفر پر راضی ہونے جیسا ہے۔ مگر یہاں موجود خواتین میں سے کتنی ہی ایسی ہیں جو ان خرافات کو پسند کرتی ہیں۔ غیرت مند خواتین فروخ آباد کے ساحل گنگا یعنی گھٹیا گھاٹ پر لگنے والے میلے کی حقیقت میں آپ کو بتلاتی ہوں کیا ہے۔ جس طرح ہمارے مرد رمضان کے آخری عشرہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت، ریاضت اور عبادت کرتے ہیں، یہ شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، ایسے ہی ہندو برادران وطن اپنے باطل معبود گنگا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کے ساحل پر ماگھ کے مہینے میں کلپواس کرتے ہیں، اور سخت ترین یکبستہ موسم میں گنگا اسنان کر کے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ ان کے مذہب کا نام سناتن دھرم ہے۔ ان سناتن دھرمیوں میں بھی مسلمانوں کی طرح بہت سارے فرقے ہیں، جن میں 13 فرقے مشہور ہیں۔ البتہ ان کے یہاں فرقوں کے بجائے 13 اکھاڑے کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس میلے میں الگ الگ خطے میں، الگ الگ شامیانے میں الگ الگ دھرم گرو اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں، اور اس طرح ایک بڑی تعداد کلپواسیوں کی یہاں جمع ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام رام نگریہ یعنی رام کا چھوٹا گاؤں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ نام خالص مذہبی انداز میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہاں عام لوگ نہ آئیں،
صرف رام کے بھکت یا مذہبی معلومات حاصل کرنے والے ہی آئیں۔ ہم ہی ان کے اس مذہبی میلے میں بھیڑ بڑھانے اور کفر و بت پرستی کی کالک اپنے چہروں پر پوچھنے کے لیے پہنچنے لگے۔ ہماری بستی سے ٹوپی لگائے، کرتا پائجامہ، داڑھی اور عمامے والے اس کفر کے میلے میں جانے لگے۔ نوجوان لڑکیاں سج سنور کر رات کی تاریکیوں میں اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑ کر میلے میں جانے لگیں۔ دور دراز بیاہی ہوئی لڑکیاں میلہ دیکھنے کے لیے اپنی اپنی سسرال سے آنے لگی ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ ہماری بستی کی 99% عورتیں اس میلے میں جاتی ہیں۔ کیا ہمیں ان بت پرستوں کے بھیڑ میں جانا چاہیے جن کے بابا ننگے رہنے کو عبادت سمجھتے ہوں، جن کے یہاں شرمگاہوں کی پوجا ہوتی ہو، جہاں کفر و بت پرستی کی تعلیم کے حلقے لگتے ہوں؟ محترم خواتین اسلام، کیا ان کے تماشوں میں شامل ہو کر ہم یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ ہم اپنے دین و اسلام سے مطمئن نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں نقاب، حجاب اور پاک دامنی کا نظام اب ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ آپ کا ایمان و اسلام سب گھوسلا ہے، آپ اپنے دین پر عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ ان کے کفر، بت پرستی، ننگے پن، بے حیائی اور بےہودگی کو پسند کرتی ہیں؟ اللہ کے واسطے ہوش میں آئیے اور ابھی توبہ کیجئے اور عہد کیجئے کہ آپ اس گندگی کا حصہ بن کر اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کریں گی، اپنے باپ، بھائی اور بیٹوں کا سر شرم سے جھکنے نہیں دیں گی، بستی کے علماء کی رسوائی نہیں ہونے دیں گی۔ اب آپ کے پاس ایک بہانہ رہ جاتا ہے عذر کے لیے کہ ہم سامان خریدنے جاتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، اس ناپاک میلے کا وہ کون سا انوکھا سامان ہے جو عام بازاروں میں نہیں ملتا اور مرد اس کو خرید کر نہیں لا سکتے؟ آپ خود کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ باز آئیے اس حرکت سے۔ میں امید کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس بڑے گناہ اور ملت کو رسوا کر دینے والی غلطی سے توبہ کر لیں گی۔ اللہ ہم سب کو کفر و بت پرستی کی مجالس سے محفوظ رکھے، آمین۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔